السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، جو بھی آدمی دین کا کام اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ کے وہاں سے اسے شاباشیاں ملے گی. شاباشی سمجھتے ہو؟ اللہ کے یہاں سے اکرام، اللہ کے یہاں سے نوازش. شرط یہ ہے کہ دین کا کام کرے اور اللہ کے لیے کرے، کوئی اور غرض نہ ہو. مال کی غرض، حب جاہ، حب مال، شہرت، یہ نہیں. یہ کہ اللہ کے لیے کرے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی آدمی اچھا عمل کرے گا اور ایمان کی حالت میں کرے گا تو اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، پاک صاف ستھری زندگی، اور مرنے کے بعد بہترین بدلہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دنیا میں جو اچھے کام کرتے تھے تو مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، بہترین بدلہ. اس کو شاباشی کہتے ہیں. جیسے بچہ ہمارا جو فارغ ہو جائے، محنت کرے، تب انعام دیتے نہیں دیتے اس کو؟ شاباشی دیتے ہیں. ارے پہلے نمبر پر آیا، پہلے نمبر پر آیا. بعض لوگ دعوت بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ہدیہ بھی دیتے ہیں، گھڑی بھی دیتے ہیں، موبائل دیتے ہیں. کیوں؟ کہ پہلے نمبر پر آیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی اچھا، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ عقل قوا والا ہوگا تو اسے نہیں ملے گا، امریکہ والا ہوگا تو اسے ملے گا. یہ نہیں ہے. عقل قوا والا ہو، امریکہ والا ہو، کہیں کا بھی ہو، دین کا کام کرے اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ جانتا ہے تو کون کیوں کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے. اللہ کے چالاکیاں تو چلتی نہیں ہے. دنیا والوں کے چالاکیاں چلتی ہیں، ہمارے اللہ کے چالاکیاں چلتی ہے. نہیں کرنا. حضرت بلال جو تھے یہ کوئی قبول صورت نہیں تھے. ان کی زندگی ایسی تھی کہ رنگ ان کا کالا، قد لمبا، سر کے گنجے تھے، اور دانت پیلے اور لمبے تھے. یہ ان کو حلیہ لکھا ہے علماء نے. اور بالکل دبلے پتلے، موٹے بھی نہیں. یعنی کوئی بھی چیز کشش کی نہیں ہے. چہرے پہ کچھ کشش کی ہوتی ہے، کسی کی آنکھیں کشش کی ہوتی ہے، کسی کی آواز کشش کی ہوتی ہے، کھینچ کی ہے، کسی کے بال کشش کے ہوتے ہیں. ان کیا کشش کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن دین تھا.
دینداری تھی، ایمان تھا، اخلاق تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاباشی حضور نے. ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. یہ شاباشی دی، اسے مناقب کہتے ہیں عربی زبان میں، مناقب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شاباشی دلوائی جا رہی ہے. تو اور نہیں کہہ رہا، حضور کہہ رہے پکی بات. ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے کہ حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. جب تو اذان دے گا تو ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال. دنیا میں تو مانتا نہیں تھا، اور اب سچائی کیوں کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ صدقت یا بلال. ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، فأنا يقبل تصدیقہ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا. تو ٹائم کیا ہے؟ کیسی دنیا کی زندگی کا ہے؟ 60 سال 70 سال جو اللہ نے دیے ہیں، یہ وقت ہے ہمارا. اس کے اندر جو خیر کمانی ہو خیر کما لو، جو شر کمانی ہو شر کما لو. کہ مرنے کے بعد آدمی ایک مرتبہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. قبر میں جانے کے بعد کہ میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھوں، نا اب نہیں پڑھ سکتے، آپ کا ٹائم گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی، حالانکہ ان کے پاس کھانا وانا کچھ ہوتا نہیں تھا، غریب تھے. مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ان کی زندگی کی حضرت بلال. شادی کرنی ہوتی تھی تو لڑکی بھی نہیں دیتا تھا حضرت بلال کو. کیوں لڑکی نہیں دیتا تھا؟ کہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، رہنے کی کوئی جگہ نہیں. مکہ مکرمہ میں بھی کوئی جگہ نہیں، مدینہ منورہ آئے تھے یہاں بھی کوئی جگہ نہیں. حضرت بلال پڑے رہتے تھے مسجد نبوی کے، کہیں یہاں کہیں یہاں. لیکن اللہ کے ان کا درجہ تھا، ان کے دین کی وجہ سے. ایک آدمی جھوپڑے میں ہے، دین ہے، جھوپڑے میں رکھ کر اللہ اسے کامیاب کرے گا. ایک آدمی بہت بڑے بنگلے میں رہتا ہے، دین نہیں ہے، بنگلے میں رکھ کر اللہ اس کی زندگی کو اجاڑے گے، اسے اللہ ناکام کرے گا. یہ اصول اللہ کا ہے. تو اپنی غربت کو مت دیکھو، آپ میں غریب ہوں، میں نہ آپ کے پاس جو ہے بہت بڑا سرمایہ ہے. قرآن بہت بڑا سرمایہ ہے، نماز بہت بڑا سرمایہ ہے، دعا بہت بڑا سرمایہ ہے، ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. حضور فرماتے تھے. تو رضوان اندر سے پوچھے گا من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور اس اونٹنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی. حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا. ڈرائیور، بڑا آدمی ڈرائیور جو بناتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بناتا ہے. یہ حضور کے ڈرائیور بنیں گے حشر کا میدان میں. انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا. پوچھے گا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا، کہا کہ میں صرف اٹھنے پر اس کو اٹھنے اور اس کی نکیل لگاؤں تیرے ہاتھ میں. یہ درجہ دیا. لکل درجات مما عملوا لہم درجات عند ربہم بما کانوا یعملون. تو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. یہ مسلمان کی حقیقی چیز ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں میں جاؤں گا اللہ کے سامنے، تو اللہ پوچھیں کہ میاں یونس کیا لائے تم؟ تو میں اگر یہ کہوں کہ اللہ پاک تھوڑا ٹھہر جائیے، میرا ابا جو ہے ذمہ دار سے تبلیغ کے، میں میرے ابا کو بلا کے لے کے آتا ہوں، تو اللہ کیا کہیں گے؟ تمہارے ربی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ بتاؤ کیا لائے آپ. تمہارا ابا سے ان سے الگ سے پوچھیں گے تو انہوں نے کیا کیا.
تو دعوت اور تبلیغ کے کام میں کسی کام میں تو مثلا حضور صاحب کو بلا لاؤں، مسجد جماعت کا ہمارا ذمہ دار ساتھی بلا لاؤں، چلے گا وہاں حشر کے میدان میں؟ تو آپ بتائیے اکیلے آپ کیا کر کے آئے؟ اس لیے دعوت کا کام کرنا ہے اور چالاکیوں کے ساتھ نہیں کرنا، یہ اصول یاد رکھنا۔ یہ نکھری کھلی کھلی بات تو بتائے گا نہیں آپ کو، دھوکے میں مت رہنا۔ کیا آدمی چلا دے کر جنت میں جائے گا؟ چلنے کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جاتا، یاد رکھنا۔ چلا دیا اور صحیح وقت لگایا، اس کا فائدہ اٹھایا، وقت ضائع نہیں کیا، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ چلا دیا گھوم پھر کر آ گیا تو جنت میں جائے گا نکلنا۔ یہ چلا تین چلا ہم جو دلواتے ہیں زندگیوں میں دین آئے اس کے لیے، ہماری زندگی میں دین آنا چاہیے۔ دین آتا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چلا دیا اور اگر زندگی میں دین نہیں آیا تو تیرے 3 چلا دینے کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ قربانی بھی دی، بچوں کو بھی چھوڑا، پیسہ بھی لگایا، گھر بار بھی چھوڑا، آدمی بھی چھوڑی، اور سارا کا سارا گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، آدمی کا کاروباری ہوتا ہے۔ تو ابا فرماتے تھے دعوت کا کام کرو لیکن صفات کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، وقت کو ضائع کرتے ہوئے مت کرو، تو اللہ کے آگے شاباشی ملی اور بہت اونچا درجہ ملے گا، بہت اونچا۔ ابا ایک قصہ سناتے تھے ہمارے کہ ہم جب دعوت کے کام شروع میں جب دعوت کے کام کرتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک ڈاکو کا ایک قصہ تھا، ڈاکو کا۔ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا بمبئی میں، اس کا نام تھا عبد القادر۔ فارس روڈ پر رہتا تھا، بمبئی میں فارس روڈ ایک علاقہ ہے جہاں طوائف وغیرہ رہتی ہے، تو وہاں پر وہ رہتا تھا، اور بہت معروف نامچین ڈاکو، ایسا ڈاکو کی حکومت بھی ڈرے اس سے، جب اسے جیل میں نہیں ڈالنا، اسے جیل میں ڈالو گے تو اس کے سارے ساتھی بمبئی بھی جلا دیں گے، ایسا خطرناک نام تھا عبد القادر۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں خود گیا اس کے یہاں تشکیل کرنے کے لیے، خصوصی ملاقات میں۔ ہمارے عمومی گشت ہوتا ہے، خصوصی گشت ہوتا ہے، تو خصوصی ملاقات میں میں خود گیا، ابا کہتے تھے۔ میں جب وہاں گیا تو وہ شراب میں مست تھا، اس کی تشکیل کی، ہم یہاں ملی کندری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تم آ جاؤ وہاں یا ہمارے ساتھ چلو۔ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں آتا، میں تو کیا ہوا ہوں، میں نہیں آتا۔ لیکن اس کی ماں نے سمجھا، ماں نے کہا کہ اچھا چلو جی، اس کا جب نشہ اتر جائے گا میں بھیجتی ہوں۔ خیر وہ آیا، میں دعوت کے کام کی کرنٹ سمجھا رہا ہوں، کرنٹ کہ تو کیسا کرنٹ والا کام ہے، لیکن کرنٹ کب آئے گا؟ جب اخلاص ہوگا۔ کرنٹ کب آئے گا؟ جب صفات ہوں گے، اخلاق، حکمت، نرمی۔ یہ دعوت کے اہم اصول ہیں، نرمی، شفقت، سامنے والے کی محبت۔ انی لکم ناصح امین، انبیاء کہتے تھے انی انصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ دوسری جگہ کہتے تھے انی نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن نصیحت کرنے والے تمہیں پسند نہیں ہوتے، کڑی باتیں لگتی ہیں۔ تو مین چیز ہے دعوت کے کام میں، اگر شاباشی چاہیے آپ کو، اللہ راضی ہو جائے چاہیے، تو اس کے لیے اخلاق، جھیلنا، نرم بات کرنا، زبان سے بول میٹھے نکالنا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج تو یہ مصیبت ہو گئی کہ 3 چلا اگر آدمی لگا لیتا ہے تو یہ اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے۔ سمجھ نہیں کرنا، سمجھ گئے نا؟ 3 چلا لگا لیا تو اپنے آپ کو جبریل سمجھتا ہے کہ میں تو 3 چلا لگا لیا، 3 چلا۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب جب ہم سب مرکز میں ساتھ ہوتے تھے تو یہ بات کہتے تھے مرکز میں، 3 چلا لگانے کے بعد آدمی فرشتہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، 3 چلا تو تربیت کے لیے کہ آدمی اس کام کو سیکھے۔ میرے ابا تو کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو شیطان سمجھنے لگتا ہے۔ تو ابا کہتے تھے کہ سب سے پہلے تنزلی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے، دوسروں کو برا سمجھے۔
تو وہ ڈاکو کا قصہ سناتے تھے ابا عبد القادر کا. لیکن بڑی مشکل سے ہم اس کو لے کر آئے، لیکن ماحول تھا، ساتھی اچھے تھے، گشت کر کے لائے تھے، اور جو یعنی صفات کے ساتھ کام کرتے تھے. 3 دن وہ ہمارے ساتھ رہا. کتنے دن بھائی؟ 3 دن رہنے کے بعد آخری رات میں ابا کہتے تھے کہ روزانہ میرے بیانات ہوتے تھے. جب جماعت کے اندر گشت ساتھی آتے ہیں تو روزانہ میں بیان کرتا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. آخری رات میں یعنی صبح اس کو جانا ہے گھر پر، میں نے بیان کیا اصحاب کہف کے بارے میں. ابا کہتے ہیں وہ سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا. اصحاب کہف کا سارا قصہ سنا ہے میں نے، اصحاب کہف کا، پھر ان کے کتے کا، ساری کی ساری چیزیں جو ہے، غار کا، یہ سارا بیان میں نے کیا. والد صاحب کہتے تھے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں اس کی ایسی گھسائی ہوئی اور اس کا دل ایسا بدلا اس ڈاکو کا کہ رات میں نے سویا ہوا تھا، مسجد میں اندھیرا تھا اور کونے میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. میں گھبرایا، بتی جلاؤں، کوئی اللہ سے مناجات کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو ڈسٹرب ہوگا وہ آدمی، میں کیا کروں. لیکن جہاں سے آواز آ رہی تھی بغیر بتی جلائے میں آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا اور تو دیکھا تو وہی ڈاکو تھا جس سے حکومت ڈرتی تھی، وہی ڈاکو. اور دعا میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ، یہ جماعت والے اصحاب کہف کا قصہ ابا نے بیان کیا تھا نا، تو اس پر وہ کہہ رہا تھا دعا میں کہ اللہ یہ تبلیغ والے جو ہے ان کی مثال اصحاب کہف کی ہے اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اصحاب کہف کے ساتھ چلا تھا. اے اللہ اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے. یہ 3 دن میں بدلا اور رو رہا تھا. تو ابا کہتے تھے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تیری رحمت کی بارش سے اس پر برس رہی ہے، کچھ قطرے مجھ پر بھی ڈال دے. یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اور روتے تھے. یہ کہتا تھا کہ اللہ تیری رحمت کی بارش سے اس پر برس رہی ہے، لیکن کچھ قطرے جو ہے تو مجھ پر بھی ڈال دے. 3 دن میں زندگی بدلی. آج 3 چیزیں بھی نہیں بدلتی. وجہ کیا ہے؟ کیا وقت سے ہی نہیں گزارتی. آج وقت سے ہی گزارے نا، جیسا کہا جاتا ہے بھائی اتنے گھنٹہ تعلیم کرو، اتنا گھنٹہ گشت کرو، ٹائم ضائع مت کرو، محبتوں کے ساتھ رہو، یہ ساری چیزیں کرو تو آدمی کا دل بدلتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. شاباشی ملے گی جیسے بلال کو شاباشی ملی. ابا کہتے تھے کہ اس نے سارا دھندا چھوڑ دیا اور جب آتا تھا نظام الدین امامہ پہن کر، لمبا جبہ پہن کر، تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو. تو عبد القادر ابھی بھی ہم جب ملنے کے دن مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے لڑکے ملتے ہیں، رستے میں ملتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عبد القادر کے بیٹے ہیں، ابھی ملتے ہیں اس کے لڑکے ہم کو. مسجد میں جاتا ہے میں کھڑا رہتا ہوں، ان کو خیر خبر لیتا ہوں ان کی. کیا محمد کے دوست ہیں ان کے لڑکے جو. تو وہ عبد القادر جو ہے ایسا لگتا تھا جیسے کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہو. ابا کے پاس آیا اور ابا کے پاس آ کر کہا کرتے وہ رنڈیوں کا، طوائفوں کا، شراب کا یہ سارے اڈے چلاتا تھا، وہ تو میں نے چھوڑ دیے. اب میں جو دین پر آ گیا ہوں، چلا بھی لگا، 3 چلے بھی لگے، لیکن وقت سے ہی گزارا، وقت سے ہی گزارا، وقت کو ضائع نہیں کیا. تو میں کیا کروں؟ تو ابا نے کہا کہ تم کسی بھی جگہ پر کوئی باکھڑا لے لو، چپل کا کاروبار کرو یا کاروبار کرو. اس نے کاروبار کرنا شروع کیا، اللہ نے برکت بھی دی اس کو الحمدللہ. اور اس کا انتقال کیسے ہوا؟ تہجد کے وقت میں سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے. جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے. اچھا، اس کے وجہ سے کتنے لوگ دعوت کے کام میں لگے. حیدرآباد میں کرنل امیر الدین تھے. میں کس کو سنا رہا ہوں کہ آپ اور ہم اگر اخلاص کے ساتھ کسی کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو وہ نیکی ضائع نہیں جاتی، اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے. آپ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ میں سبحان اللہ پڑھیں گے اللہ کے لیے
کوئی بھی نیک کام کرو گے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اللہ جانتا ہے، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے، اللہ سے کوئی اوجھل میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ چھٹی پر گیا ہے، یہ نہیں، سب کے قریب ہے، سب کے سنتا ہے، سب کے دیکھتا ہے، کون میرے لیے کرتا ہے، کون نفس کے لیے کرتا ہے، کون مال کے لیے کرتا ہے، کون لڑکی کے لیے کرتا ہے، شادی کے لیے کرتا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کے لیے رکھو۔ کرنل امیر الدین برٹش زمانے میں، برٹش جو انگریز کی حکومت تھی یہاں ہندوستان میں، اس وقت میں وہ کرنل تھے، یعنی اس وقت میں کرنل کا ہونا بہت بڑی ڈگری ہوتی تھی۔ تو والد صاحب کرنل صاحب نے خود نے قصہ سنا ہے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، اور کرنل صاحب نے قصہ سنایا روتے ہوئے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وہاں ملی پلی مرکز تھا پہلے، اب بھی مرکز ہے، یعنی جیسے دو جماعتیں ہو گئی، ایک کا مرکز وہ ہے، ایک کا مرکز یہ ہے، لیکن اب بھی وہاں دعوت کا کام ہوتا ہے ملی پلی کے اندر۔ وہاں ابا کا بیان ہوا، قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے یہاں گجرات کے ذمہ دار تھے، وہ بھی اس جماعت میں ساتھ تھے۔ وہ جماعت گھومتی فضل کریم، قاضی عبدالوہاب، بھائی یوسف ٹیکسی ڈرائیور، ہمارے ابا، ایک جماعت تھی، وہ جماعت وہاں کام کر رہی تھی۔ مغرب بعد جو ہے بیان ہوا وہاں پلی پلی میں، بہت بڑا مجمع آیا بیان کے اندر، اور لوگوں نے اثر بھی لیا۔ تو پھر وہاں ساتھیوں نے کہا کہ کرنل صاحب یہاں قریب میں رہتے ہیں، خصوصی ملاقات میں جانا چاہیے وہاں۔ اچھا کون جائے؟ کرتے ہوا بھی مولانا عمر صاحب جائیں، ان کے ساتھ جب ڈاکٹر چلے جائے کرنل ہے، کرنل صاحب کو معلوم کہ جماعت آئی ہے یہاں، اور کرنل صاحب بھی وہ بیان میں تھے لیکن پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں۔ کرنل 3 اسٹار 4 اسٹار درجہ، اور پھر برٹش زمانے برٹش کی حکومت تو اور درجہ ان کا بڑا ہوا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم دروازے پر گئے اور وہاں جا کے دستک دی، جب دستک دی تو کرنل صاحب نے دیکھا کہ کون ہے، تو کرنل صاحب پہچانتے، ہو یہ تو رات والے مولانا ہے، تو مولانا عمر صاحب ہے، دروازے پر آئے ہیں۔ تو کرنل صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا، بچہ چھوٹا تھا، اور بیٹے سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول اور یہ کہہ دو کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے۔ یہ کرنل صاحب نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا اور کمرے میں گھس گئے۔ اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، مرفوع القلم، وہ باہر نکلا اور باہر نکل کر کہا مولوی صاحب ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے قصہ ہوا ہے، یہ ڈاکٹر کرنل صاحب جو ہے یہ سناتے تھے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھتے تھے، تو آج میں پہلے سلوٹ کر دیتے تھا، جیسے فوجی لوگ سلوٹ کرتے ہیں، تو آ کر جو ہے حضرت جی کو ہمارے والد صاحب کو سلوٹ کرتے تھے، یہ 2 پاؤں مار کر زور سے ایسا سلوٹ کرتے تھے مرکز کے اندر کرنل صاحب۔ یہ بچے نے جا کر یہ کہا کہ ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے۔ کرنل صاحب نے سن لیا، ارے تو نے تو سارا بانڈا پھوڑا، ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی، یہ ان کی ہدایت کا مقصد تھا۔ کرنل صاحب کو شرم آئی، انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عالم میرے گھر پر آیا اور میں ایسے اس کو کہوں؟ تو کرنل صاحب خود آئے، معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا، آ جاؤ آ جاؤ، چائے وغیرہ پلائی، یہ کیا جائے۔ پھر ابا سے کہا مولوی صاحب معاف کر دینا، یہ تھوڑی سی مجھ سے چوک ہو گئی۔ ابا نے کہا معاف تو اس وقت کروں گا جب تمہارے 3 دن ہمارے ساتھ لگیں گے، 3 دن لگاؤ ہمارے ساتھ، یہ ابا نے کہا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں تو فوج میں ہوں، اور مجھے اگر میں کرنل ہوں اجازت لینی پڑے تو بہت یعنی پروسیجر ہوتے ہیں، پھر برٹش حکومت اس میں اور معاملے ہوتے ہیں، ان کے یہاں بہت سختی ہوتی ہے، ڈیوٹی پر جانا پڑتا ہے۔ ابا نے کہا کوشش کرو، تمہارے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے اجازت لیتے ہو نہیں لیتے، کسی جگہ سفر میں جانا ہوتا ہے، کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اجازت لیتے ہو نہیں لیتے، نکالے آپ اجازت لو۔ چنانچہ انہوں نے اجازت لی، انہیں اجازت مل گئی، یہ 3 دن کے لیے نکلے۔ وہ جو 3 دن کے لیے نکلے وہ نکلے،
50 برس تک ان کے 3 دن پورے نہیں ہوئے، اور ہزاروں لڑکیاں امریکہ میں، کینیڈا میں، سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں، لڑکے گورے کالے ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، فضل امیر الدین کے ہاتھ پہ ہزاروں لڑکیاں. یہ تو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو میرے ساتھ ان کا قصہ ہوا. میں امریکہ میں تھا، لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا، ہالی ووڈ، ہم وہاں کام کر رہے تھے. 1980 کا یہ قصہ ہے. اور عصر کے بعد مغرب بعد میرا بیان تھا وہاں ہالی ووڈ کی مسجد ہے، جیسے مسجد ہے ویسے وہاں انگل ووڈ کی ایک مسجد ہے. انگل ووڈ، ہالی ووڈ، یہ آپ لوگ سب جو پڑھے لکھے ہیں سارے کے سارے، یہ تمہارا مائیکل جیکسن تو وہیں رہتا تھا، ہالی ووڈ کے اندر ہی رہتا تھا. تو یہ سب جو ہے ہمارے وہاں سفر بہت ہوئے ہیں اور بہت ہم نے کام کیا ہے. 1980 کا ایک قصہ سنا رہا ہوں. مغرب بعد میرا بیان، اور ہماری جماعت کے امیر تھے عثمان زاہ بھیمڑی والے. ہم جہاں جاتے ہیں بھیونڈی میں ان کے گھر پر، وہ ہماری جماعت کے امیر تھے. تو ہماری جماعت کی 4 مہینے کی جماعت تھی، تو 2 مہینے کی ہماری جماعت کا امیر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بنایا، اور 2 مہینے کی ہماری جماعت کا امیر بنایا اشرف پٹیل نیتا والے کو. تو اس وقت میں عثمان بھائی ہمارے امیر تھے، اور کرنل صاحب کا فون آیا. ہم لاس اینجلس میں ہیں اور کرنل صاحب شکاگو میں ہیں. شکاگو سے لاس اینجلس 5000 کلومیٹر، بہت لمبا فاصلہ، بہت لمبا، 5-5.5 ہزار کلومیٹر. ہمیں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے لگتے ہیں شکاگو سے لاس اینجلس آتے ہوئے. بالکل یہ ایک کنارے پر ہے، ایک کنارے پر ہے. اور کرنل صاحب کا فون آیا روتے روتے ہوئے، مجھے ارجنٹ کام ہے یونس میاں کا ارجنٹ کام ہے. میرے والد صاحب زندہ تھے اس وقت میں، 1980 میں. تو ابا ماشاء اللہ جوان تھے. 97 میں ان کا انتقال ہوا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اب میں گیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایک معروضہ ہے، حیدرآبادی تھے، ان کے تو بولنے کی اسٹائل ہوتی ہے نا. ارے حیدرآبادی کے بولنے کی اسٹائل ہوتی ہے نا. ہاں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں. حیدرآباد کا اجتماع تھا تو حضرت جی نے میرے ذمہ 500 نکاح کیے کہ 500 نکاح تمہیں پڑھانے ہیں، مجھے 500 نکاح. میں نے کہا یہ جوان آدمی ہے، بیٹھے گا پڑھا دے گا سب کا نکاح. اب میں نکاح پڑھانے بیٹھا تو میں نے کہا فلاں لڑکی کو میں نے آپ کی نکاح میں کیا آپ نے قبول کیا؟ تو جواب میں کہتے تھے ہاؤ انشاءاللہ. ارے میں نے کہا اس میں انشاءاللہ نہیں چلے گا. اب جس کو میں کہا وہ کہ ہاؤ انشاءاللہ، ہاؤ انشاءاللہ. تو ان کا ایک جملہ خاص ہے، ایک معروضہ ہے، معروضہ حیدرآبادیوں کا، ایک معروضہ ہے نا، درخواست ہے. میں کہا کرنل صاحب بولیے کیا درخواست ہے؟ یہ فرمایا کہ آپ کے ابا کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور ابھی آپ کیلیفورنیا میں ہیں، اور کیلیفورنیا میں ایک علاقہ ہے اورنج کاؤنٹی کا، جہاں اورنج بہت بنتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ اورنج وہاں بنتے ہیں، اور وہاں سے ساری دنیا میں سپلائی ہوتے ہیں. بہت بڑی زمین ہے اورنج کاؤنٹی. وہاں یعنی ہماری جو مسجد تھی انگل ووڈ کی مرکز، آج بھی وہی مرکز ہے. تو وہاں سے اورنج کاؤنٹی جانا ہو تو 50 منٹ کا ڈرائیو کا رستہ ہے، 50 منٹ 1 گھنٹہ. چاہے جیسے ٹریفک ہو تو آدمی آہستہ آہستہ، اگر ٹریفک ہائی وے پر ٹریفک ہے تو اندر سے بھی جا سکتا ہے آدمی. وہ اورنج کاؤنٹی. تو میری خالہ جو ہے یہودیہ ہے، یہ فون پر کہہ رہے ہیں. میری خالہ ہے وہ یہودیہ ہے، اور اس کے انتقال کا وقت قریب ہے. تو میری خواہش ہے کہ آپ کے ابا کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں چاہتا ہوں کہ میری خالہ کو اللہ آپ کی وجہ سے ہدایت دے دے. وہ سکرات میں آپ جاؤ اور جا کر کلمہ پڑھو. یہ کرنل صاحب کا مجھے فون آیا. میں نے کرنل صاحب سے کہا کرنل صاحب یہ کوئی آسان ہے، وہ یہودیہ ہے، ظاہری بات ہے کہ اس کے قریب جو سب یہودی پادری ہوں گے سب اس کے ہی لوگ ہوں گے نا. سب تم میں سے تو کوئی آپ مسلمان تو کوئی ہوگا نہیں، اور ہم ان کو نہیں پہچانتے. نہیں بولے میں ان کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے بڑے آ رہے ہیں، ہمارے عالم آ رہے ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی بات سننا. میں تو تم نے کہا ہے لیکن مغرب بعد تو میرا بیان ہے. مغرب بعد میرا بیان ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں میرے بیان سننے کی وجہ سے، اور میں وہاں چلا گیا ہوں. میں نے کہا مولانا بس وہ رونے لگے، بس میری اتنی درخواست قبول کر لو.
بیان تو کوئی بھی کر لے گا، میری خالہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گی، جنت میں چلی جائے گی، بس سکرات کا وقت ہے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ تو ہم نے مشورہ کیا ساتھیوں سے، بھائی بیان تو میرے ذمہ ہے، سارا مجمع جمع ہو رہا ہے، کیا کرے؟ تو وہ ہمارے امیر صاحب تو انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب سے کہو مولانا بیان کرنے کے بعد فوراً ہم ان کو بھیج دیں گے اور کنٹری۔ تو کرنل صاحب نے کہا کہ نہیں بھیجنی، اگر اس وقت مر گئی تو تم بیان کر رہے ہو اور مر گئی، کیا کرو گے؟ تو خیر ایسے ہو گیا، کبھی 2 آدمی 3 آدمی ہماری جماعت کے، میں تو انگریزی جانتا نہیں تھا، تو چلے جائیں گے، تو ہم 3 آدمی کار منگوا لی اور کار منگوا کر 3 آدمی اورش کونٹی اس ایڈریس پر گئے۔ اس زمانے میں لوکیشن نہیں چلتا تھا، لوکیشن تو چل رہا ہے نا، لوکیشن بھیجو کہاں ہو تم، اس زمانے میں لوکیشن تھا نہیں، ایڈریس پوچھتے 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 ہم لوگ پہنچ گئے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ہم جب وہاں پہنچے تو اس وقت میں قریب کی کوئی مسجد تھی، وہاں سے اذان کی آواز آ رہی تھی مغرب کی۔ میری جگہ کسی اور نے بیان کر لیا یہاں، ہم وہاں گئے، سارے کے سارے یہودی تھے، انہوں نے ہمارا بہت اکرام کیا، بہت اکرام کیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا تو نماز کا وقت ہے، تو انہوں نے کہا نماز پڑھو۔ ہم تو ہمارے ساتھ چادر بھی لے گئے تھے ہمارے مسلم، اور اپنے ساتھ ہر وقت رومال رہتا ہے، چادر لیتی ہے لوگ کو، جہاں جاؤ وہاں چادر بچھاؤ اپنے نماز پڑھ لو۔ وہاں گئے تو وہاں ہم نے اذان دی، اذان دینے کے بعد ہم نے جو ہے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہ وہ بڑھیا جو تھی ان کے قریب پہ جا کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے بڑھیا سے کہا کہ مجھے کرنل امیر الدین نے بھیجا ہے، وہ خوش ہو گئی ان کی حالت، مسٹر کرنل امیر الدین، ہاں کرنل امیر الدین نے مجھے بھیجا ہے، اور مائی فرینڈ، میں نے کہا وہ تو میرا دوست ہے کرنل امیر الدین، اور میرے باپ کا بھی دوست ہے، ویری گڈ، آئی ایم ویری ہیپی، وہ اس سکرات میں ہے، اور کرنل امیر الدین کا نام سن کر بہت خوش ہوئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں جیسا کہوں ایسا کوئی، میں کلمہ پڑھاتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ وہ سب کھڑے ہیں، وہ جو پادری ہے وہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، تو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئی۔ یہ میرے ساتھ خود قصہ ہوا ہے کرنل صاحب کی خالہ کا، اس میں یعنی میں خود تھا اس کو۔ جب ان کو پتا چلا تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں خوشی میں اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا جب کی پہل تھی، اب یہ مسلمان بن کر مری، تب اس میں تجربہ کیسے کریں گے معاملہ، مجھے کچھ پتا ہے نہیں۔ تو کرنل صاحب نے کہا مولانا شکر کو ایک مولانا مزمل کر کے ہیں یا قریب میں بہت بڑے اسٹرینتھ سینٹر تھا، آپ ان سے کانٹیکٹ کرو، آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، خالی ان کو خبر دے دو، وہ سب کر لیں گے۔ چنانچہ ان کو خبر دی، وہ مولانا مزمل جو تھے وہ آئے، وہ ہمارے علی گڑھ کہتے کسی جگہ کہتے ہندوستان کے ہی تھے، پاکستان کے نہیں تھے، وہ آئے، ہمیں پہچانتے تھے، وہ انہوں نے بہت اکرام کیا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو ہم نے اتنا کام تو کر لیا، اب آگے کی جو ویڈیو ہوتی ہے ہم تو مسافر ہو گئے، ہم تو نہیں کر سکتے، تم یہ کام کرنے کا مولانا آپ بے فکر ہو کے جاؤ۔ اب یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن سب گواہ ہیں کہ کلمہ پڑھا ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھا ہے، اور سارے کے سارے گواہ ہیں، اور مسلمان بن کے ملے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن۔ یہ کرنل صاحب چلے کہاں سے؟ ملی مسجد سے۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے، یہ کرنل صاحب حاضر چلے، ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے، وہ کرنل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو، کینیڈا، انگلینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا، ان لوگوں کے ہاتھوں کرنل صاحب کے ہاتھوں میں مسلمان تھے۔ تو دعوت کے کام کے اندر اللہ نے روحانی کرنٹ رکھا ہے، صرف یہ جو پکنک نہ ہو، بات ہو جائے گی، اللہ کے لیے آدمی کرے تو اس کو شاباشیاں ملتی ہے۔ جیسے بلال کو کہا گیا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، ان للجنۃ لہا ثمانیۃ ابواب وانت تنادی من کل باب، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے، تجھے 8 دروازے سے پکارا جائے۔ یہ شاباشی۔ ہنی اللہ کا یا عمر،
عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے جنت کے اندر سفید موتی کا محل دیکھا، ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، بغداد نے روک لیا محل، عربی کس کا ہے کہ تو قریشی کا ہے، تو آپ نے فرمایا ہے نا قریش، آپ نے فرمایا ہے نا قریش، تو اس نے کہا ہاضا لشاب بن قریش، یہ قریشی نوجوان کا محل ہے، کہ کس کا کون ہے قریشی نوجوان؟ عمر بن الخطاب، اللہ نے تیرے لیے وہ تیار کیا۔ پھر سے بات آئی عثمان کی، ہنی اللہ یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، انت لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیق فی الجنہ عثمان بن عفان، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، اور عثمان جنت میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ یہ شاباشی چالک کی ملتی ہے بھائی، ارے بتاؤ تو صحیح، یہ شاباشی جب ٹیکنیک پر ملتی ہے نا، یہ شاباشی اندر کے صفات پر ملتی ہے، اور نبی میں پتہ نہیں مل رہی بات ہے پہلے کی، حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا حضی اللہ یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، اما کرتا یا علی ان یکون جنت کا مقابل جنتی، اے علی کیا اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہے؟ جب تیری جنت کا دروازہ کھولا میری جنت دکھائی دی تھی، جب میری جنت کا دروازہ کھولا تیری جنت دکھائی دی، یہ شاباش کیا ہے؟ ابو دہدا ہے، ابو دہدا نے کہا مجھے کچھ ملے گا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابو دہدا، اے ابو دہدا تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ ابو دردا ہے، ہنی اللہ کا یا ابو دردا، ابو دردا تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے کس سے مسافہ کریں گے؟ بتاؤ یہ کیا پر مل رہا ہے؟ ان کی اخلاق، ان کی صفات، اللہ کے ذات کے، تو ہمارا کوئی بھاؤ پوچھے نہ پوچھے ہم اس کی طرف جانا نہیں۔ یہ مولوی صاحب میرا بھاؤ پوچھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ پرانے ساتھی مجھے ذرا اچھی طرح، پرانے ساتھی کا معاملہ اللہ کے ساتھ، مولوی صاحب کا معاملہ اللہ کے ساتھ، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ، ہمارا کوئی بھاؤ پوچھے نہ پوچھے ہمارا اللہ کو ہم خوش رکھیں، خوش رکھو گے انشاءاللہ۔ آخر میں آئی ہے ماں عائشہ، فرمایا کہ حضرت سب کو ملے گا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویس، اویس تیرے لیے خوشخبری ہے، بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور پیار میں کہتے تھے اویس، حضور پیار میں کہتے تھے عائش، حضور پیار میں کہتے تھے حمیرہ، حضور پیار میں کہتے تھے صدیقہ، حضور پیار میں کہتے تھے عفیفہ، یہ پیار کے نام تھے، حالانکہ نام یہ نہیں تھے، نام تھا عائشہ۔ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویس، اویس تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمت کا عرش ہوگا، یہ جنت ہے۔ حسن حسین ہے، نانا جان ہمیں حالت حسن حسین کی عمر چھوٹی تھی، آپ کا انتقال ہوا، امام حسن کی عمر 8 سال کی اور حسین کی عمر 6 سال کی، جب حسن کا انتقال ہوا ہے، حسن کی عمر 8 سال اور حسین کی عمر 6 سال، لیکن یہ بھی سن رہے تھے، الگ الگ روایت ملتے، ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ کو مایا ریحانتین، اے میرے دونوں پھولوں تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں۔ آخر تک جو ہوگا وہ جنت میں جانے کے لیے تم دونوں کو جانا ضروری ہے، تم دونوں جاؤ گے تو یہ جنت کی ضرورت پوری ہوگی، اسے کہتے ہیں مناقب، شاباشی، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا۔ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا تم لوگوں کا وزن ہوگا، سارے صاحب بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا اعمال کا بھی وزن ہوگا اور کچھ انسان کا بھی وزن ہوگا حشر کے میدان میں، تو صحابہ ہنسنے لگے، ارے بھی کیوں ہنستے ہو؟ یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود کا کچھ وزن ہوگا، دبلے پتلے تھے اور پنڈلیاں ان کی بہت بڑی پتلی، بعض لوگوں کی پنڈلیاں ہوتی ہیں بہت پتلی، یہ تھی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں، بہت دبلے پتلے تھے، ان کی بیوی مالدار تھی یا غریب؟ عبداللہ بن مسعود بیٹیاں بہت تھیں، ان کی بیوی کا نام زینب تھا، تو ایک قصہ آتے ہیں ان کی حدیث کے اندر بہت، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم؟ کیوں میں حضرت اس کا تو وزن ہوگا، نقدہ کتنی اسود کا وزن ہوگا، بھاری وزن کیسے، فلاں کا وزن ہوگا، فلاں کا وزن ہوگا،
اس کا تو معلوم ہونے کا نہیں، دبلا پتلا ہے، کنڈے لیا نہیں. آپ نے فرمایا لا لا لا، یہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن بہت پہاڑ سے زیادہ ہوگا. بہت بات زیادہ کیوں ہوگا؟ وہ اس کا خلاف. جب آپ کوالٹی نہیں وہ وہاں جو ہے کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی. ایوکم احسن عملا، اچھا کام کر کے کون آتا ہے؟ ایوکم احسن عملا نہیں کہا آپ نے، ایوکم احسن عملا، اچھا کام کر کے کون آتا ہے. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کے لیے رب کو خدا سے چلا لیا. حضور بنا اصل کے کھجور کا درخت تھا. روایت میں قصہ آتا ہے، مختصر سنا دوں کہ مجھے پھر عشاء کے بعد اور طلبا میں بیان کرنا ہے انشاءاللہ. اس مدینہ منورہ میں دروازے کے اوپر مسجد کے نزدیک ایک درخت تھا، وہ تھا نخل کا، کھجور کا. وہ اوپر چڑھتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، تو نیچے مائیں ہوتی تھی، بےپردگی ہوتی تھی، کس حال میں بیٹھے ہیں، کس حال میں نیند سوئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، بہت تکلیف ہوتی تھی. اچھا مسجد نبی میں داخل ہونا ہو تو بھی مسئلہ ہوتا تھا. داخل ہونا ہو تو درخت سیمنٹ کلیان یوز کر کے جو ہے آدمی کپڑے میں کھڑا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی اگر یہ کھجور کا درخت خرید کے مجھے دے دے تو میں اس کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں کہ مجھے کھجور کا درخت دے دے خرید کر. لوگ جائیں اس کے بعد مناسب تھا وہ، اور جا کر کہا بھائی یہ کھجور کا درخت بیچنا ہے، اگر نہیں بیچنا. اسے پتہ چلا جا رہے میں حضور مانگ رہے ہیں کہ یہ اور جڑا ہونے لگا، نہیں بیچنا. یہ وہ دادا تھے، یا وہ دادا یہ زمیندار تھے، ان کا باغ تھا، اس میں 600 درخت کھجور کے لگے ہوئے. کتنا بھائی؟ 600. وہاں مدینہ منورہ میں ہم رہتے ہیں تو کھجور کی درخت کی قیمت الگ لگتی ہے اور زمین کی قیمت الگ لگتی ہے. اپنے یہاں کی طرح نہیں کہ زمین خریدی تو اس کے ساتھ درخت بھی آ گئی، یہ نہیں. زمین کا بھاؤ الگ، وہاں جو سودا کرتے ہیں نہیں، زمین کا ریٹ یہ ہے اور کھجور کے درخت کا ریٹ یہ ہے. ایک کھجور کا درخت کا بھاؤ نہیں، تو آدمی کو ڈبل قیمت دینی پڑتی ہے، زمین کی بھی اور کھجور کے درخت کی. تو اگر آدمی یہ کہے کہ مجھے بھی صرف زمین تو مجھے صرف زمین نہیں دیں گے، زمین کا بھاؤ یہ ہے، کھجور کے درخت کا بھاؤ نہیں. آپ کو لینی ہو تو لو، نہ لینی ہو تو. یہ میں حساب کتاب کرتا ہے. میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں، میں جاتا ہوں کبھی کبھار ایسے باغوں کے اندر تو دیکھتے ہیں کہ یہ بھاؤ رہتا. تو اس میں کیا ان کا باغ تھا، 600 درخت لگے ہوئے تھے، اندر انہوں نے بہترین مکان بنایا ہوا تھا، وہیں رہتے تھے. یہ بدھا تھا. یہ آ گئے منافق کے پاس، بھائی کھجور کا درخت بیچے گا؟ جگہ نہیں بیچنا. اگر دیکھ میں ایسا بھاؤ دوں گا کہ قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، تو مجھے بیچ رہی تھی. تو میرا بھاؤ تو سن، میں کیا بھاؤ لگا رہا ہوں یہ تو دیکھ تو. اب یہ جو بھاؤ دے رہے ہیں ایمان بالغیب کی وجہ سے دے رہے ہیں، بھاؤ وہ نہیں ہے جو یہ دے رہے ہیں. لیکن حضور نے کہا ہے کہ جو مجھے ایک آدمی کو کھجور کا درخت ایک کھجور کا درخت خرید کر دے دے تو جنت میں اسے کھجور کا درخت دلاؤں. یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، ملے گا جنت میں. یہاں نہیں، یہاں تو جو مقدر ہے دنیا کی جو چلتی ہوئی چلتی ہے وہ چلے گی، لیکن ملے گا وہاں. شرح کی کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا کیا بھاؤ دو گے؟ یہ کہا جب وہ سامنے کھجور کا درخت، کھجور کا باغ ہے، 600 درخت ہیں اور اندر میں نے مکان بھی بنایا ہے، بچوں کے کھیلنے کے لیے چھوٹی موٹی نہریں بھی، پانی یہاں سے جا رہے یہاں سے جا رہے یہاں سے جا رہے، سب کچھ ہے. ایک کھجور کا درخت مجھے دے دے، میں سارا باغ تجھے دے دیتا ہوں. لیکن سامنے دکھ رہا ہے، تجھے دور بھی نہیں ہو، اتنا تو مجھے دے. اس نے کاٹا نہیں، اس نے کہا اتنا بھاؤ تو قیامت کوئی نہیں دے سکتا. معاملہ ہو گیا. یہ وہ دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے کہا وبشرک یا رسول اللہ، وبشرک یا رسول اللہ، آدم خوشخبری دیتا ہوں، آدم خوشخبری دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا خوشخبری دیتے ہو؟ کہ میں نے وہ کھجور کا درخت خرید لیا اور میری طرف سے آپ کو ہے دیا. آپ چاہے کٹوائیں، چاہے رکھیں، چاہے دیوار بنائیں، لیکن اس چیز کا مالک میں بن گیا، میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں.
بس آپ میرے ساتھ اتنا وعدہ فرما لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو آپ نے صحابہ سے کیا کہا؟ انتم الشہداء، بے گواہ رہنا، یا وہ دادا کے لیے جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں، میں دلاؤں گا۔ اب وعدہ ہو گیا۔ نبی نے ایک بات کہہ دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور بات طے ہو گئی۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا درخت کٹوا دیا، وہاں دیوار بنائی، کیا ہوا، لیکن معاملہ ہو گیا، پریشانی کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ صحابہ آنے جانے شروع ہو گئے، بے پردگی ختم ہو گئی۔ باہر جب وہ دادا نکلے تو صحابہ نے کہا مبارک مبارک مبارک۔ تب وہ دادا نے مجھے کس کی مبارکبادی دے رہے بھائی؟ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس کی مبارکبادی دے رہے۔ اب وہ دادا نے کہا جنت میں مجھے کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی۔ یہ سوچ، لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا؟ ارے سمجھے گے نہیں، لٹکا اٹکا تو درخت زمین میں میری جنت تو پکی ہو گئی۔ اب یہ اپنے گھر پر گئے باغ میں، اور باغ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ دہدا کی جو ماں تھی وہ نکلی، اور تو دہدا کو کہہ رہے ہیں کہ یا دہدا، او دہدا کی ماں نکل، یہ کھجور کا جو باغ ہے اس کا سودا ہو چکا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، فتحت الباب، بیوی نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہوئے داخل ہوئے تو کہا اب دادا نے میں نے کھجور کا درخت بیچ دیا ہے، اور اب جلدی سے سامان نکالو، بچے کو بھی لو، کسی اور جگہ ہم منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو بیوی تو پوچھتی ہے نا کتنے میں بیچا، کتنے کتنے میں بیچا، 1 کروڑ میں بیچا، 2 کروڑ میں بیچا، 1 لاکھ میں بیچا۔ تو بیوی نے پوچھا کتنے میں بیچا؟ تو اب دادا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر میں نے بیچا ہے۔ حضور نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تو مجھے خرید کر دے دے، میں اس کو جنت کے اندر کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ میں نے سارا کے سارے 600 درخت دے دیے، زمین بھی دے دی، مکان بھی دے دیا، ملا تھا جنت کے اندر۔ تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی اکثر کنواں کی ہور ہوتی تو بھائی، ارے آپ کی اکثر کنواں کی جو فرشی ہور ہے نا وہ ہوتی تو ارے دماغ خراب تھے گی اسے تمہارو کہ مدرسہ میں آپ کا ویسا بھی دینا، ہاں وہی بچہ نہیں رہتا ویسا نہیں دینا، دماغ خراب تھے گی اسے تمہارو کہتے ہیں آپ آگے بنتے۔ اور وہاں کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ ابھی یہ دونوں کی بات کر رہے ہیں، ایک کھجور اوپر سے گری، عام طور سے اوپر سے کھجور گرا نہیں تھی، وہ جو ہے کچھ ایسا مان لیتے ہیں کہ کھجور اس تھیلی کے اندر رہتی ہے، لیکن کبھی کبھار باندھنے میں کوئی تھوڑی کمزوری ہو جائے تو کھجور گرتی ہے اوپر سے۔ تو کھجور گری، یہ دادا چھوٹے تھے، یہ بھاگے بھاگے گئے اور کھجور اپنے اوپر رکھی، یہ ماں پیچھے سے بھاگی بھاگی گئی اور یوں کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کے لیے ہے، یہ کھجور کسی اور کی ہے، اور اس کے منہ میں سے کھجور نکالی، یہ کھجور کا مالک ہم نہیں ہے تو اور۔ یہ تقویٰ تھا۔ آج یہ تقویٰ ہے ہمارے میں؟ ارے بتاؤ تو صحیح ہے، یہ صفات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ دعوت کا کام اس لیے تاکہ وہ صفات اس پہنچے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام اگر آدمی اللہ کے لیے کرے گا تو 100 نسلوں تک اللہ اس کی اولاد کی رعایت رکھے گا۔ 100 نسل مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 100 نسلوں تک اللہ حفاظت کرے گا۔ دین کا کوئی بھی کام وجہ صرف ایک وجہ، کیا وجہ؟ اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور جو کام اخلاص کے ساتھ نہیں کیا جاتا وہ ہبا منصورہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حشر کے میدان میں کچھ لوگ آئیں گے کہ جو فرشتے انہیں لے کر آئیں گے، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ پاک
بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے مرد ہیں، بہت اچھی عورتیں ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہوئے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ مار آئینا منہم شر، یعنی ہم نے کبھی بھی کوئی برائی نہیں کرتے، زنا، جھوٹ، بدکاری، غیبت ہم نے کبھی نہیں دیکھا نہیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں، جب فرشتے سفارش کریں گے تو کتنی بڑی چیز ہے بھائی۔ اللہ کہیں گے اچھا لاؤ ان کا نام عمل دکھاؤ، نام عمل دکھائیں گے فرشتے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا، ایک عورت ہوئی الٹا، ایک عورت ہوئی پلٹا، اللہ کہیں گے ہاں انہوں نے خیر کے کام کیے تو ہیں لیکن میرے لیے نہیں کیے، ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے ان کے نام عمل زمین پر اللہ ہی پھینکیں گے اور فرشتے سے کہیں گے انہیں جہنم ملے گا، جن کا کام کیا اور جہنم ملے گا۔ وہ بتا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، کسے کہتے ہیں؟ حشر کے میدان میں جو سوچ رہے ہیں وہ تو ہوا نہیں، ہو گیا۔ اس لیے یاد رکھنا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارا نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے، تو جہنم میں کون جائے گا سب سے پہلے؟ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یسعت حدیث میں جملہ آتا ہے، یسعت، تو ان کی وجہ سے اللہ جہنم کو بھڑکا ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنا کس کے لیے بھائی؟ جب کریں کس کے لیے؟ تعلیم رہنے کس کے لیے؟ اور اہم نصیحت کرتا ہوں، اب فتنوں کا دور شروع ہو گیا، سب جگہ ساری دنیا میں فتنے، گھر میں فتنے، کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پر ٹینشن نہ ہو، کوئی جہاں پر سب جگہ پر کہیں یہ جتنا اس دور میں آدمی کیا کرے؟ زبان کا بول میٹھا رکھے، اور ایک جملہ یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاگ دے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاگ دے۔ میٹھا بول، سب کے ساتھ اچھے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توائفوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرتے، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرتے جن کے بارے میں حضور نے خود نے اعلان کیا تھا، کعبے میں دیکھو قتل کر دو، یہ کعبے میں دیکھو انہیں قتل کرو۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر کتنا بڑا مسلم ہوگا وہ؟ مجھے بتاؤ کتنا بڑا مسلم ہوگا؟ جب وقت آیا حضور نے ان پہ معاف کر دیا، عمر ابن عبدالعزیز کی طبیعت خراب ہوئی، تاریخ کی کتابوں میں قصہ ملتا ہے، بیمار ہوئے عمر ابن عبدالعزیز، بخار رہتا تھا ان کو، جب انتقال کیا بس یہ سمجھے اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، تو بڑے بڑے حکیم آئے عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھنے کے لیے، نفس دیکھی سب کچھ دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تو اندر کا سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، انتڑیاں کٹ گئی ہے، آپ کا لیور ختم ہو گیا ہے، آپ کا جو گردہ ہے وہ ختم ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں۔ تو وہ نے کہا نہیں یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کسی نے آپ کو زہر دیا ہے، اور زہر بھی خطرناک، زہر میں قسم ہوتی ہے، خطرناک قسم کا زہر کھانے کے اندر ملا کر آپ کو کھلایا ہے۔ عمر پریشان ہوئے کہ مجھے کون زہر دے گا؟ تو ظاہر کی وجہ کے ساتھ میں خاطر میں رہتا تھا ان کا غلام، اس کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی میری طبیعت خراب رہ رہی ہے، بخار اترتا نہیں ہے، دنیا بھر کی بیماریوں نے گھیر لیا مجھے، تو تو نے مجھے زہر دیا؟ تو پہلے تو اس نے انکار کیا نہیں، تو عمر نے کہا کہ اگر تو نے زہر دیا ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میری زندگی کے جو دن ہے، 1 ہفتہ ٹھہروں، 2 ہفتہ ٹھہروں، 1 مہینہ ٹھہروں، 2 مہینہ ٹھہروں، میں اپنا معاملہ کلیئر کروں۔ یہ سب مطلب حکومت میرے سر پر ہے، ذمہ داریاں ہیں، یہ سب کو ذمہ داریاں بانٹوں، تو مجھے بتا تو صحیح۔ تو وہ تھوڑا سا ہلکا ہوا،
اور اس نے اقرار کیا ہاں میں نے آپ کو زہر دیا ہے. تو مطلب عبدالعزیز نے کیا کہا کہ مجھے زہر دیا تو نے کتنے پیسے ملے اس کو؟ اس نے کہا 2000 دینار. 2000 دینار کا مطلب سونے کے سکے اتنے نہیں ہوں گے. تو مجھے عبدالعزیز نے کہا میری قیمت 2000 دینار لگے گی. یار میں 2000 دینار سے مجھے قیمت لگائی اب تو مروں گا نہیں. اب وہ عبدالعزیز کا خلاف دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. موت کا وقت ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ بچیں گے نہیں. اس نے اقرار بھی کر دیا کہ میں نے زہر دیا ہے. بات پکی ہو گئی. ایسا ملا مجھے ایک بات ہے کہ 2000 دینار سے پیچھے ملے ہیں یہ بیت المال میں جمع کرا دیں. مسلمانوں کا حق ہے. کسی کا بھی حق ہوگا تو بیت المال میں جمع کرا دیں تاکہ جو ہے معاملہ ختم ہو جائے. اور تجھے یہ ٹینشن ہوگا کہ میں نے اقرار کر لیا ہے تو مریض عبدالعزیز شکایت کریں گے بچوں کو یا امیروں کو وزیروں کو سب مل کر ماریں گے. بالکل ٹینشن مت لینا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. ہمارے ذرا چیز ایک بات یہ کہیں اور دوسری بات کیا کہیں کہ دیکھ اب میں تجھے کہتا ہوں کہ میں تجھے 2 مہینے کا پگار دے دیتا ہوں آرڈر کر کے. بادشاہ تھے امیر المومنین تھے. میں 2 مہینے کا پگار دیتا ہوں. 2 مہینے کا پگار لے اور جلدی سے تو شام چلا جائے. وہ شام میں کسی دیہات میں رہتا تھا. تو چلا جائے یہاں سے یہاں ٹھہر مت. اس لیے کہ جہاں میرا انتقال ہوا تجھے پکڑیں گے اور میں اب مروں تب مروں. تو جلدی سے جا. پیسہ بھی دیا اس کو روانہ بھی کیا. جا کر کو خطبت بھی لکھنا مت. تو تیری بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار تو وہاں رہ اور میں میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کرے. یہ تھے ہمارے بڑے. اب ان کو سکرات کا وقت شروع ہوا. عمر بن عبدالعزیز کو سکرات شروع ہوئی اور ان کی جو آواز تھی یہ کم ہونے لگی. تو سارے کے سارے جمع ہوئے. فاطمہ بھی آئی. ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا. عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا وہ آئے. سب سارے کے سارے بھائی آئے. سب آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بھائی کسی نے وہ حکیم نہیں تھے کہ کسی نے زہر دیا ہے. تو پھر ان کا غلام کہاں ہے. ان کا غلام کہاں ہے. یہ غلام کہاں ہے. اس کا جو ساتھ رہتا تھا خادم کہاں ہے. اتنے میں ان کی آنکھ کھلی اور میں نے سنا کہ غلام کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو مجھے عبدالعزیز نے کیا کہا دیکھو آپ غلام کو ڈھونڈو. غلام نے مجھے زہر دیا ہے. اس نے اقرار کر دیا ہے لیکن میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. اور قرآن کی یہ آیت میں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو معاف کر دے صلح کر دے اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. میں جو ہے میرا اللہ سے لینا چاہتا ہوں. میں تم لوگوں سے لینا نہیں چاہتا. میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اسے کسی کو بھی حق نہیں ہے اسے قصاص سے مانگنے کا. میں معاف کر دیا. میں نے ختم ہو گئی بات. یہ اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلایا دنیا کے اندر. عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. انتقال میں اس کے بعد وہ غلام آئے نہیں. اس کے بعد دکھا بھی نہیں. لیکن انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے میرے اخلاق پر تھے اور یہی اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. کس کے ساتھ جنہوں نے 100% حضور کو تکلیف پہنچے. 100%. مکہ مکرمہ میں ایک گانے والی تھی. اس کا نام تھا سارا. بہت اچھا گانا گاتی تھی. آواز اس کی بہت اچھی تھی بہت. اور وہ جہاں آج کے گھٹی میں رہتی وہاں پر اس کا خیمہ لگتا تھا. تو قریش صرف قریش نہیں نن تعریف جنتا یہاں پر بھی کچھ قبیلے رہنے شروع ہو گئے تھے. ہونے میں کچھ قبیلے رہنے شروع ہو گئے تھے. بدریہ سے وہاں رہنے شروع ہو گئے تھے. اور دور دور سے عرب آتے تھے وہاں مکہ میں. اور وہاں کیا کرنے کے تو عبادت بھی کریں گے اور تھوڑا مزداری کریں گے. تو مرد کے گانا سننا تھا اور زنا کرنا تھا. تو مکہ میں زنا کرتا چلا کسی آنا بنانی اور گانا بجانے کا کرتا چلا یہ تھا. اور مدینہ منورہ میں ایک عورت سے زنا کرتا چلاتی تھی. یہ 6 عورتوں کی اس سے سنا تھی. ایک مدینہ منورہ میں زنا کرتا چلاتی تھی. ایک مکہ مکرمہ میں زنا کرتا چلاتی تھی. اس کا نام تھا آنا. اور ایک مدینہ مکہ مکرمہ میں گانا گاتی تھی. تو لوگ آتے تھے. لوگ آ کر جو پیسہ دیتے تھے اور گا
اور گا وہ گاتی تھی، اس کا نام تھا سارا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی جب حضور کو نبوت نہیں ملی تھی کہ آواز پڑتی تھی تم کو گا رہی ہے، تو پوچھتے تھے بھی کون ہے گا رہی ہے، کون ہے؟ تو لوگ کہتے تھے کہ ہے مرا، لیکن معروف تھی حجاز کے اندر. یہ سارا کو مکہ والے حضور کے خلاف گانا بنا کے دیتے تھے، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، آپ کے خلاف. پھر سارا جو ہے وہ دھن بناتی تھی اور گاتی تھی، حضور سنتا نہیں، کہہ رہی میرے بارے میں نہیں کہہ رہی، نبوت مل گئی اس کے بعد بھی میرے بارے میں نہیں کہہ رہی، میرے بارے میں نہیں کہہ رہی، کان برابر پڑے. سارا مکہ کا بچہ سارا کو پہچانتا تھا اور انس کو پہچانتا تھا. انس کا بھی قصہ الگ ہے، 2-3 دن پہلے میں بمبئی میں بیان کر چکا ہوں، یہ سارا کے قصہ بیان کر رہا ہوں. مدینہ والی جو رنڈی تھی طائف والی اس کی قصہ بیان کر چکا ہوں. حضرت سارا کا قصہ سن لو، باقی قصہ تو بیان نہیں کر سکتے، دوسرے مرتبہ اللہ لائے گا انشاءاللہ بیان کریں گے ہم. یہ تینوں اپنے میں قصے آ جائیں گے. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں سارا گانے میں، مکہ مکرمہ میں اڈا چلانے والی آنا، اور مدینہ منورہ میں اڈا چلانے والی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تو حدیث میں نہیں آتا لیکن بعد میں مسلمان ہوگی. وہ یہ تین کے قصے حدیث میں الگ الگ طریقوں سے آتے ہیں اور میں میرے بیانوں کے اندر تفصیل سے اسے کہہ چکا ہوں. سارا قصہ بات کر کے بات پوری کرتا ہوں. یہ سارا جو ہے یہ آئی حضور مدینہ منورہ، اچھا بچہ جانتا تھا، سارا آواز بہت اچھی تھی. اب مدینہ منورہ آ کر کسی کے گھر پہ ٹھہری، فتح مکہ سے میں صحابہ کی نظریں پڑی، صحابہ نے آپس سے بات کرنی شروع کی. ارے جو کچھ سنا وہ سارا آئیں گے. پھر صحابہ سب پہچانتے تھے نا، زمانے کے آگے میں سب گانا سن رہے نا اس کا، اور سب ٹپ بھی دیتے تھے جب تک اسلام نہیں آیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹپ بھی دیتے تھے، حضرت عمر بھی ٹپ دیتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضور کے خلاف تو آپس سے باتیں کرنے لگی. ارے یہ کچھ سنا ہے نا، سارا آئی ہاں ہے تو کچھ پتا نہیں. میں نے مدینہ میں دیکھی، ارے سارا نہیں ان کی کور. ارے سارا کو میں پہچانتا ہوں، سارا کو میں نے پہچانوں. کتنی مرتبہ اس کے گانے سننے گھر میں جا کر اس کے پھیلنے میں جا کر. اب بات پھیلی، پھیلتے ماؤں تک بات آئی. اب ماؤں کے آپس میں چلتے ماہی بھی پہچانی سر. تو ماؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا شروع کیا کہ حضرت وہ سارا آئی ہے مدینہ آئی ہے. کون سارا؟ وہ جو گانا گاتی تھی مکہ میں. کیوں آئی تھی مدینہ؟ ارے کہیں کوئی اڈا تو کھل نہیں یہاں. تو کیا آواز میں ایسی کشش تھی کہ لوگ گانا سننے جاتے تھے؟ ارے مدینہ منورہ میں کوئی اڈا نہ کھول لے، اور اتنا جھگڑا کہا. بات آپ خاموش ہو گئے. زیادہ جو ہے اجڑ میں پڑتے نہیں تھے، گہرائی میں جاتے نہیں تھے. 2-3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور سامنے یہ سارا جو ہے وہ آپا بن کر آ گئی. آپا سمجھ گئے نا بھائی، اوڑ مسلمان نہیں تھی، ان کا چلا گئی. اوڑ کر جو ہے اللہ معاف کرے. ایک تیسرے بات کرنا ہوں، آج کل ہمارے ساتھی جو ہے ان کو پیر بننے کا شوق بہت ہے، اور عورتوں کا آپا بننے کا شوق بہت ہے. تصویر آتی پکڑے گی، آپ کے موزہ رکھے گی، آپا، اور مردوں کو پیر بننے کا شوق. میں کہتا ہوں پیر اللہ جسے پیر بناتا ہے وہی بنتا ہے، اور اللہ جسے آپا بنا وہی آپا بنتی ہے. خالی نقل آپا بنتی تو کوئی ہوتا نہیں. تو موزہ پہننے سے آپا نہیں بنتی بھائی، وہ تو اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپا بنتی ہے. ارے ہمیں ساری میں نہ آئی سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ یہ باتیں تو سمجھائے گا نہیں آپ کو. اب یہ آپا بن کر آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں، حضور تو بیٹھے سامنے دروازے پر کھڑے رہی. خدا کی شان ایسے جگہ وہ کھڑی تھی کہ لائن سے وہاں محمد مومنین کے گھر تھے، اور آ کر کھڑی ہو گئی. صحابہ کی نظریں پڑی تو صحابہ مسکرائے اور اپنی آنکھیں نیچی کر دی. کسی عورت کو گھورنا تو جائز نہیں، پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن یہ کہ صحابہ نے تو حضور باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حضور کی نظریں پڑ گئی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ وہ کھڑی ہے اوڑ کر. آپ نے فرمایا او سبحان اللہ. آج میں سارا
تو سارا ہے؟ تو اس نے کہا نا. تو آپ نے پوچھا جس سے مہاجرہ یعنی ہجرت کر جائے گی کہ فاتح مکہ سے پہلے کا مکہ سے پہلے کا سکتا ہے, اس کے بعد فتح مکہ ہوا ہے. تو یہ کہ مہاجرہ تو ہجرت کر کے آئی رضی اللہ. یہ کہ مسلمان بننے کے لیے آئی رضی اللہ. صاحب نے فرمایا پھر مدینے میں کیوں آئی؟ کے خراب ہو, کوئی رشتے دار ہو, بھائی رہتا ہو, بہن رہتی ہو, چچا رہتا ہو, باپ رہتا ہو, یہاں مدینہ میں ملنے آئی ہوتی, کوئی کراوا نہیں کرا. وہ تو پھر مکہ کی تھی, یا تو کوئی ہے ہی نہیں اس کا. تو کیوں آئی ہو؟ تو سارا نے کیا کہا, میں اس لیے آئی ہوں کہ مکہ مکرمہ میں میں گانا گاتی تھی, میرا روزی روٹی چلتا تھا, گھر خرچہ چلتا تھا, آواز تھی. اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا اور آواز بھی پست ہو گئی, بیماریوں نے گھیر لیا, اور جتنے بھی میرے بڑے بڑے کسٹمر تھے وہ بدر میں مارے گئے, اور جو بچے کچھ کسٹمر تھے وہ سب یہاں پھنس کر آ گئے, بیٹھے سارے کے سارے. کہاں تھے نا بھائی, یہ سارے میرے کسٹمر تھے, یہ سارے مسلمان ہو کے آ گئے, وہاں بدر میں مارے گئے, تو میرا تو کوئی کہاں رہا نہیں. اور جو دیکھ لی نہیں, تو میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری مدد کریں. تو حضور کا خلاف دے, مارو اس کو, نکالو, کاٹو اس کو, جیل میں ڈالو. آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں ٹھیک, میں مدد کروں گا, بے فکر رہے. اور میں دیکھو صحابہ سے پیسہ نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا صحابہ سے نہیں کہوں گا بھی تم پیسہ دو, تم پیسہ دو, تم چندہ دو. میں میرے خاندان والوں کو بچتا ہوں, قریش اور بیوی پر امہات المومنین کو کہا جس کے پاس جو ہے وہ دو, جس کے پاس جو ہے وہ دو, جس کو جو دینا چاہے دو. حضور نے بھی دیا, یہ دیا, ماؤں نے کسی نے انگوٹھی دے دی, کسی نے دینار ڈال دیا, کسی نے درہم ڈال دیا, کسی نے کھجوریں ڈال دی. جس کے پاس جو تھا ماؤں نے وہ دے دیا. اچھا خاصا جمع ہو گیا. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہاں اچھا خاصا مال جمع ہو گیا. آپ نے فرمایا ہل یکفی کے ہاتھ یہ جو ہے کافی ہو جائے گا تیرے لیے. تو اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں, اور تو میرے ساتھ تو ہے ہی نہیں, تو دوسرا تو ہے نہیں, میرے لیے بہت کافی ہے. چنانچہ وہ اٹھا کے چل گئی. جب نکلنے لگی تو دروازے پر ہاتھی بھی نہیں بنتا کھڑے تھے. ہاتھی نے بنتا زمانے جاہلیت میں اس کے فین تھے. ارے فین سمجھتے ہو کہ نہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہم آپ کے فین ہیں. میں نے کہا فین پنکھے کو کہتے ہیں یار, تو میرے پنکھے ہو نہیں, آپ کا سبق سنتے ہیں, آپ کا فین ہے, آپ کی بیان سنتے ہیں, آپ کے فین ہے. تو یہ ہاتھ سے ہی بنتا ہے. اس کو پیسہ بہت نہیں یمن کے تھے, ہاتھ میں نہیں بنتا. تو ہاتھ میں نہیں بنتا نے دیکھا کہ سارا آئی ہے, تو سارا سے نکل رہی تھی. سارا سے کہا کہ سارا تو کہاں ٹھہری ہے؟ تو سارا نے اس کا فلاں جگہ ٹھہری, میں رات کو آتا ہوں. یہ ہاتھی کی چیز نہیں بنتا ہے, میں رات کو آتا ہوں. چنانچہ رات سے یہ گئے اور سارا کے ساتھ بیٹھے, اور سارا سے کہا کہ تو مہمان ہی, میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں تیرے پاس گیا بیٹھنے کے لیے نہیں, تو مجھے مدد کر. میں نے میری بہت مدد کی, پیسے بہت دیتے تھے. ہاتھی میں بنتا کہتے تھے جب بھی تیرا دھندا نہیں چلا تو مجھ سے پیسہ لے لے. یمن کیسے؟ یمن کے تاجروں میں تھے, یا اسے اللہ نے جہاں سے برکت رکھی تھی, ہاتھ سے نہیں بنتا ہے, جہاں ہاتھ ڈالتے تھے برکت ہوتی تھی. ہاں, اور ایک لطیفہ سنا رہا ہوں, جس نام کے آخر میں نون عامل نون یا تو ٹاپ 1 ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا. میری بات سمجھے, یہ تو حدیث کی بات نہیں ہے. جس جملے کے آخر میں نون آئے تو یا تو ٹاپ 1 یا ایک دم نیچے, بیچ والا نہیں ہوگا. قرآن ٹاپ 1, رمضان ٹاپ 1, دین ٹاپ 1, شعبان ٹاپ 1, جیسے یہ سب, اور شیطان. ارے بتاؤ یار, سمجھ گئے نا؟ ایک دم نیچے سمجھ گئے نا؟ فرعون, قارون,
حامان ابھی نام ہے، ہمارے گاؤں میں گیا تھا، گٹھامن نام والے گاؤں کا. میں نے کہا دیکھو جس جملے کے آخر میں نون آئے گا نا، یا تو وہ ٹاپ 1 ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، جس کا نہیں ہوگا گٹھامن. تم جو ہے آخر میں نون ہے، اچھا کام کرو گے تو ٹاپ 1 جاؤ گے، اور اچھا کام نہیں کرو گے ایک دم نیچے جاؤ گے. نندا سن میں ہمارا بیان ہوا، نندا سن. میں نے کہا نندا سن جب یہ نون ہے، یا تو جو ہے ایک دم اچھا کام کرو گے تو اوپر چڑھو گے، اور اگر برا کام کرو گے ایک دم نیچے. اسی طریقے سے یمن، ایران، اللہ ہم جو سے نا جس کے آخر میں نون ہو نا، تو یہ یمن کے تھے بڑے تاجر ہیں، یمنی لوگ بڑے تاجر ہوتے ہیں، اور ایران کے لوگ بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں. اچھا کام کرنے والوں پر، اور اگر ایک دم اچھا کام نہیں کرے گا تو ایک دم نیچے. تو یہ ہاتھ میں بنتا ہے کہا ہاں ٹھیک کسی میں فلاں جگہ ہے. میں رات کو آتا ہوں، رات کو گئے اور رات کو جا کر کہا میں صرف اس کے لیے آیا ہوں، تو میں نے اس کے لیے بہت محنت کی. بہت یہ کہتے تھے جب تیرا دھندا نہیں چاہے تو میری بینک کھلی تھی. جتنا پیسہ لینا ہو لے لینا، میں بغیر چوٹ کے بھی دے دوں گا. اپنا دھندا ہی کرتی رہے، حضور کی سلام گاتی رہے، اس میں سلام نہیں چلا. پہلے زمانے کا ہے تو یہ ہاتھ کے لیے بنتا ہے خط لے کر، اور خط لے کر کہا تجھے کچھ کرنا نہیں ہے، تو مکہ جا رہی ہے اور تیرے مدد تو حضور نے کر لی ہے، مکہ جا رہی ہے. یہ خط جو ہے چپکے سے چھپا لینا، اور مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو چپکے سے جا کر یہ خط دے دے، تیرا کام اتنا ہے بس. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو کسی کو بتانا مسئلہ نہیں کہ میں اپنا چھپانے میں چوٹی کے اندر کہیں کر دی، پر میں جاؤں گی وہاں جا کر. بڑے بڑے ابو سفیان تھے، یہ تھے وہ تھے، وہ 70 سارے کے سارے حکیم بن نظام تھے، یہ سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو لے لیا. خیر وہ خط لے کے نکلی اور یہ جبریل آ گئی. پھر ان کا کہ پہلی شروع آیتیں آ گئی کہ دیکھو وہ تمہارے گھر جا رہی ہے، خط لے کے جا رہی ہے، خط لے کے جا رہی ہے، خط لے کے جا رہی ہے، پکڑو پکڑو پکڑو. اس نے اعلان کیا کہ کون جاتا ہے پکڑنے کے لیے؟ پہلے نے کہا میں تیار ہوں، کسی نے کہا میں تیار ہوں. جاؤ بھائی جاؤ، اور تم جلدی سے دوڑو، وہ ہمارا راز لے کے جا رہی ہے، اور تم جلدی سے اس کا خط لے لو. مکہ والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم فتح مکہ کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فتح مکہ کا تھا، لیکن چپکے سے تھا. مکہ یوں ہے اور حضور اعلان کرتے تھے یوں تھا، اعلان کرتے تھے یوں تھا تاکہ کسی کو پتا نہیں چلے مکہ جانا ہے. آگے جا کر بھی مکہ کی طرف مڑ جاتے ہیں. یہ آپ کے یہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ مکہ فتح کرنا ہے، اور فتح کرنا ہے مکہ ہے. اور یہ خط کے اندر کوئی اس طرح کی باتیں نہیں تھی. صحابہ نے پکڑ لیا، بھائی وہ خط لاؤ. میرے پاس خط نہیں، آسمان سے خبر ہے، خط ہے تمہارے پاس، آپ خط دو. یہ میرے بات نہیں ہے. صحابہ نے کہا دیکھو آپ نے پہلے کہا تھا ڈانٹنا مت، مارنا مت، ظلم مت کرنا، بس کوئی بھی بد اخلاقی مت کرنا، خط لے کر ہمارے پاس لے جاؤ. تو جب وہ سمجھ گئی کہ خط مجھے لینا ہی پڑے گا تو اس نے کہا تم اس طرح منہ کرو. اس طرح صحابہ نے منہ کیا. چوٹی میں سے کہیں سے بھی اس نے خط نکالا اور خط نکال کر دے دیا. جب خط نکال کر دے دیا کہ بڑے میاں کے صحابہ میں انہوں نے کہا بھائی دیکھو وہی خط ہے تو کوئی اور کاغذ ہے، کھول کے پھوڑ اور کاغذ دے لے لو، اور کاغذ پہنچ جائے وہاں مکہ. تو کھول کے دیکھا تو ہاں خاطی بھی نہیں بنتا ہے، دستخط ان کا سکہ سب کچھ یہ لے کر آ گئے مدینہ ہوا. دوسرا سن بیٹھے ہوئے ہاں بھی کیا ہوا خط ہے؟ ہاں ادھر خط دیا. آپ نے نبی سے کہا تو پڑھو گی کیا ہے؟ تو انہوں نے جو کہا حضرت یہ تو ہمارا سارا راز کہہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا مشورہ 10-15 لوگوں کے درمیان کرتے، سارے صحابہ کے درمیان نہیں کرتے. ایک 10-15 لوگوں میں یہ بھی تھی، ہاتھ نہیں بڑھتا. تو انہوں نے جو ساری خبر دے دی وہاں آ رہے فتح مکہ ہوگا، یہ ہوگا. ارے ہم تو چھپا رہے ہیں، ابھی ہماری خبر وہاں جا رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ پہلے سے پڑھو گے کیا ہے؟ جو والد تعلیم نے سارا پڑھ کے سنایا. او ہو آپ نے سنا بلاؤ ابو بکر کو، عمر کو، وہ بھی آ گئے. حضرت عمر کو کیا. حضرت عمر نے کہا بس بہت ہو گیا، مردی الگ الحاظ سے تمہیں نبی بنتا ہے.
آپ مجھے حکم دے دیں حاطب کو میں قتل کروں. آپ بلاؤ حاطب کو. حاطب کو بلایا. حاطب آ کر کھڑے ہو گئے. بھائی یہ خط تمہارا ہے, تم نے لکھا ہے؟ ہاں میں نے لکھا. تو آپ نے ہمارے خلاف کیسے لکھا؟ حضرت مجھے معاف کر دیجیے, میں نے آپ کے خلاف اس لیے لکھا کہ میری بیوی بچے مکہ میں, اور مجھے ڈر لگا ہم لوگ تو مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو مکہ والے مریں گے, وہاں جو غزوہ ہوگا, تو میرے بیوی بچوں کی بس مکہ والے حفاظت کر لیں. میں نے کہا تھوڑا احسان کر لوں ان پر تاکہ میری بیوی بچوں کو نہ مارے. اس کے علاوہ میرا یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے بار تمہوں نے تلوار پر ہاتھ نہیں کیا. اتنی بڑی بات تمہیں نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا مکان کا یا عمر, مکان کا یا عمر, مکان وقت ہے محل کی عمر. پھر آپ عمر جب غصے میں تھے اور آنکھوں میں غصہ جب دکھائی دے رہا تھا تو حضور نے فرمایا عمر دیکھو یہ بدری ہے, اور بدر والوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے جتنا بھی دنیا کا کام کریں گے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. یہ اخلاق کرتے اردو سے باتیں سارا کچھ نہیں. خبریں کیا تھا مجھے پتا نہیں تھا. مجھے مکہ ملے گی, مکہ جا کر اپنا کام ملے گی, اور کام میں لگنے کے بعد اس سے خبر ملے گی. حضور آ گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا نام بھی تھا کہ کالے کے اندر دیکھو تو بدل دو, اس کا نام بھی تھا. حج بکرما کا نام بھی تھا. صفوان امیہ کا نام بھی تھا. ان سب کے نام تھے کہ ان لوگوں کو مکہ کے اندر بھی کالے کے اندر دیکھو قتل کرو, سارا کا بھی نام تھا. لیکن حضور کیا اپنا ہندو صلاح نے کیا کہا سارا کو بھی معاف. عاجرہ بن جہل بھی معاف, صفوان ابن امیہ بھی معاف, حکیم بن حزام بھی معاف, ابو سفیان بھی معاف. اس پر یہ سارا مسلمان ہوئے اور بعد میں اس کا نکاح ہوا دھوم دھام. یہ دوسرے وقت میں سناؤں گا انشاءاللہ. ارے بتاؤ تو صحیح, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں, وقت ہو گیا لمبا. ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو, 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھو, 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں 31 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں. کتنے بنگلے بھائی ہے؟ اکثر قوم اتنا سستا مکان ملتا ہے بھائی, ملتا ہی نا سستا. ہمارا دین کتنا آسان ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو, 31 بنگلے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور یہ 31 بنگلے تیار ہوں گے تو یاد رکھنا کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں لوگوں نے بناؤ کیونکہ سارے فون کرتے نہیں کرتے. ایک ٹکڑا زمین کا خریدو تو فون آتا ہی نہیں آتا, پیسہ کیا نہیں لا لیا بھائی صاحب آپ کو. ہماری شریف اتنی آسان ہے تو روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. بہت آسان ہے, چلتے پھرتے ایک ساتھ نہیں پڑھنا. موٹر سائیکل چلاتے چلتے جا رہے ہو, آپ گشت کر رہے ہو, گشت کرتے کرتے پڑھ لو. آپ جو دکان پر بیٹھے ہو, ہر وقت کسٹمر تو آتا نہیں. تو 300 یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ درود شریف مختصر والا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. 313 مرتبہ استغفار, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. یہ 3 چیزیں مضبوطی سے پکڑ لو انشاءاللہ. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. اور پریشانیاں دور ہوگی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. ہماری ڈاکٹر نے شکاگو میں اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے سنا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے. کتنی مرتبہ ہے؟ 5 لاکھ آپ کو ہے دیا, 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. لیکن مجھے صاحب حضرت جی, ابو جی یہ بتائیے بنگلے ملیں گے نہیں ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے. نبی کی بات ہے, نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. مسند احمد سے یہ روایت ہے, صحیح حدیث ہے. تو نبی کا اب دل میں کیا آتا ہے کہ مولانا اتنے سارے بنگلے جنت میں کیا کریں گے, کوئی بھاڑا بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سمجھے گے نہیں؟ تو لگو جنت میں بھاڑا بھاڑا تو نہیں آئے گا.
تو کریں گے کیا اتنے بگلے کہ جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. سب ہو جائے گا کہ نہیں؟ کہاں مشورہ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ تو آپ پڑھنا شروع کرو گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ استغفار, 313 مرتبہ درود شریف. درود شریف شورٹ میں نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. استغفار شورٹ سمجھا دیا اللہم اغفر لی. اب سورہ اخلاص کو تو شورٹ نہیں کر سکتے آپ. اس پر میں ایک حدیث سنا ہوا. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. تبوک کے موقع کے اوپر یہ بیمار ہوئی, تبوک جا نہیں سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ تبوک چلے گئے. یہ مدینہ میں تھے. مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا. کوئی کفنانے والا نہیں, کہ دفنانے والا نہیں, کہ غسل دینے والا نہیں, سارے کے سارے تبوک میں. کوئی ہے تو بوڑھے لوگ ہیں مدینہ منورہ میں. اب کیا کریں؟ حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تبوک کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے, تو کیا کریں؟ اس کو وہیں دفن کر دیں, بے غسل دے دیں, بے جنازہ پڑھ لیں. آپ نے فرمایا نہیں, اس کے بعد جنازہ یہاں لاؤ. تو سارے صحابہ اٹھا کر جنازہ مدینہ سے تبوک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنازے کی نماز پڑھی. پھر حضرت جبریل نے پوچھا حضرت تبوک میں دفن کرے یا بقیع میں دفن کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں, بقیع میں دفن کرو. چنانچہ سارے فرشتے تم کو لے کر, سارے فرشتے لے کر وہاں لے کے بقیع میں دفن کیا. لیکن حضور نے کہا کہ نہیں, اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا ہے؟ تو سارے فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں, مدینہ سے فرشتے تبوک لا رہے ہیں, اور تبوک پر جنازے کی نماز ہو رہی ہے. مدینہ منورہ سے تبوک 600-700 کلومیٹر ہے. اور اتنا, اور پھر تبوک میں جنازے کے بعد سارے فرشتے انہیں لے کر مدینہ جا رہے ہیں, وہاں دفن کر رہے ہیں. یہ احساس ہے, آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے. تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل اتنا اعزاز کیوں ملا اس کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. اگر عقل کو والے زیادہ پڑھے گا تو ان کو بھی یہ احساس ملے گا انشاءاللہ. پڑھ میں انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں کہ رات کو نیند نہ آئے نا تو یوٹیوب پر دیکھو. رات کو آدمی گانا سنتا ہے, میوزک سنتا ہے, یوٹیوب دیکھتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے. رات کو نیند نہ آئے, بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ. سمجھ میں آ گئی بات؟ سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے سو جاؤ, 10 مرتبہ پڑھو, 20 مرتبہ پڑھو, اب 25 مرتبہ پڑھو, تو جنت میں بنگلے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ, اور اپنی انڈیا جائے گی انشاءاللہ. اور جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ عقل کو نہیں دے سکتا. بنگلہ ہے جو جنت میں دے سکتا ہے یہاں نہیں دے گا. میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بنا, عقل کو میں تو پراپرٹی بہت بنا دی. اب جنت میں بنا, اور وہ اللہ نے جنت میں بنگلہ دے گا, وہی اللہ عقل کو بھی دے دے گا انشاءاللہ. بناؤ گے انشاءاللہ. چلو اب ایک بات اور کہتا ہوں, جب یہ مسجد اس کے 4 کونے ہیں, ایک کونا یہ ہے, ایک کونا وہ ہے, ایک کونا یہ, ایک کونا. آج کل لوگ بہت پریشان ہیں جادو سے, نظر سے, بچیوں کی شادیاں نہیں, کاروبار نہیں چلتا, جی نہیں لگتا, نماز پڑھنے میں جی نہیں لگتا, ٹینشن رہتا ہے, قرضہ ہو گیا, جہاں دھندا کرو نقصان. کون سا کیا قرضے میں آپ کو مختصر منزل بتا رہا ہوں. یہ 4 کونے ہیں, ہر گھر کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں تقریباً. ہر کونے میں دن میں اور رات میں 4 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کے دم کرو. ایسا کرنا آپ کو, کھڑے ہو جاؤ, رات ہے, ایک مرتبہ آپ کو کرسی پڑھنے پڑے گی, ایک مرتبہ وہاں پڑے گی, ایک مرتبہ وہاں پڑے گی, ایک مرتبہ یہاں پڑے گی. 4 مرتبہ ہوگی. اسی طریقے سے دن ایک مرتبہ یہ پڑھنے پڑے گی, ایک مرتبہ وہ پڑھنے پڑے گی, ایک مرتبہ وہ پڑھنے پڑے گی, ایک مرتبہ یہ پڑھنے پڑے گی. ہوگی 8 مرتبہ ہو گئی. اور پھر دم کرو, آج کی کرسی پڑھو, 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 دم کرو. انشاءاللہ حلال مال و منال بھی ملے گا, اور یہ ساری جتنی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی, اور یہ آمدوں کا چکر بھی ختم ہو جائے گا. آمدوں کے بعد جاؤ, لال مرغی لاؤ, کالی مرغی لاؤ, لال ڈورا لاؤ, کالی
یہ سارے چکڑے ہیں، چکڑے مت پڑو۔ یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا معمول تھا۔ میری کتاب بکھرے مولوی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ہو گیا مل جاتے ہیں کہیں کہیں۔ اور میری کتاب معاملے کا ہتھیار کا نام سنا ہے؟ معاملے کا ہتھیار پڑھنے کی پابندی کرو۔ ہاں یہ ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا ہے۔ بکھرے مولوی میں نے اس کے حوالے لکھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا معمول تھا۔ صحابہ وہ کہتے تھے دیکھو میں دن میں بھی چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ کرسی پڑھ کے دم کرتا ہوں، رات میں بھی ایک ایک مرتبہ کرسی پڑھ کے چاروں کونوں میں دم کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے مال بھی بہت دیا، عزت بھی بہت دی۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کا جب جسم تقسیم ہونے لگا، اتنا سونا نکلا ہے کہ سونا کاٹتے کاٹتے خدا دے بھی ٹوٹ گئی۔ حالات معلوم نہ اللہ دے گا۔ اور یہ ساری پریشانیاں جو ہے چکرے سارے فتنے خاموش فتنے، ان فتنوں سے اللہ بچائے گا۔ کرو گے ان شاء اللہ۔ تو میں کہ 4 ہڈیاں لے لیے ہیں۔ کتنے ہڈیاں لیے بھائی؟ 113 کتنی مرتبہ؟ 313۔ استغفار کتنی مرتبہ؟ درود شریف اور آیت 4 ہو گیا۔ اب دوسرے سفر میں انشاءاللہ پہلے اس طرح کرو آپ کرو گے انشاءاللہ۔ اب یہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام سدا بہار اجتماع کب ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ 10 دسمبر۔ کہاں پر ہو رہا ہے؟ جامعہ ہو رہا ہے۔ اچھا تو اب تو نکلو جماعت میں انشاءاللہ۔ جب اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا اب تمہارے گاؤں میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ، جب آپ کا بھی گاؤں ہے تو کتنی جماعتیں تیار کی آپ لوگوں نے بتا دو مجھے؟ 3 جماعتیں سلے کی اور 1 جماعت 4 مہینے کی نکلیں گی انشاءاللہ اس مسجد سے۔ ارے کچھ بہت ہمارا ہم کو بھی ذریعہ دیا، ڈاکٹر کو دیتے ہو، وکیل کو دیتے ہو، ہم لوگوں کو ہے کچھ تھوڑا بہت نیت کرو نا۔ آپ ڈبل کی نیت تو کر لو۔ آپ کے ساتھی جو ہیں کون دوسرے ساتھی آپ کے جو یہاں کام سنبھالتے ہیں ہمارے، یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ آپ لوگ دیکھو کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن نیت تو کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ ابھی ہم جہاں سے سفر کر کے آ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہر علاقے میں کسی جگہ 10 جماعتیں تیار ہیں، کسی جگہ 15 جماعتیں تیار ہیں، کسی جگہ جو ہے الحمدللہ انہوں نے کہا ہمارے سب سے پیسے بھی جمع ہو گئے، ٹکٹیں بھی ہوگی، رخ بھی مل گئے۔ جناب کل ہوا تو ماشاء اللہ آپ کے یہاں اتنا بڑا مدرسہ، آپ کے یہاں اجتماع ہو رہا ہے، اتنے بڑے دن کا کام ہو رہا ہے، تو اس میں تو آپ کو نقل کرنی چاہیے۔ آپ نیت تو کرو، نیت کرو، اللہ مالک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے نام لکھتا نہیں ہوا کہو تو نام لکھوں، سب تیار ہو انشاءاللہ، نیت کرو تو سب تیار ہے انشاءاللہ۔ لیکن دعوت کا کام سیکھنے کے لیے نہیں، دعوت کا کام اللہ ہے، اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ رہو، لڑائی بڑھا کر کے نہیں، محبت کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ۔